أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، قال سيد الشهداء حسين بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام: إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، بل إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي. عزاداران سید الشہداء، بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں، پروردگار آپ کی ان زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر قبول فرمائے. پروردگار آپ کے ان جلوس اعزا کو، ان مجالس کو، ان شبیہ علم کو اجر رسالت کی ادائیگی کی راہ میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، کم و کاس رہ گئی ہو، اسے دور کرتے ہوئے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار ان مجالس عزا کے صدقے میں جملہ اہل ایمان کو، جملہ انسانوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے. برادران ایمانی، نماز کا وقت بھی داخل ہو چکا ہے. نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی زحمات کی قدردانی کرتے ہوئے جملہ عزاداروں کی صحت و سلامتی کی دعا کے ساتھ چند عرائض پیش خدمت ہیں. مکتب تشیع کا یہ امتیاز رہا ہے کہ اس نے جو سلیقہ زندگی اپنائی، جو طریقہ عبادت اپنائی، وہ محمد و آل محمد کی تعلیمات کی روشنی میں. یہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہم مکتب اہل بیت اطہار کے پیروکار ہیں. ہم اپنے اجتماعات اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی روشنی میں منعقد کرتے ہیں. ہم اپنی عبادت کے انداز اور اطوار کو سیرت اہل بیت میں تلاش کرتے ہیں. ہم نے اپنے معاشرتی سماجی کردار کو محبت اہل بیت میں ڈھونڈتے ہیں. ہم اپنی راہ و رسم زندگی میں تعلیمات اہل بیت کو تلاش کرتے ہیں. اسی لیے دنیا نے دیکھا، چونکہ عزاداری سید الشہداء، شہدائے کربلا کے عمل کی تأسی ہے، لہذا عزاداری کے جذبات میں دن گزرنے کے ساتھ اضافہ ہوتا نظر آتا ہے، کمی کہیں نہیں نظر آتی. اس لیے کربلا کا یہ امتیاز ہے. جو حسین کے ساتھ تھے وہ خود آئے تھے، جو حسین کے مقابلے میں تھے وہ لائے گئے تھے. جو لائے جاتے ہیں وہ پشیمان ہوتے ہیں، جو خود آتے ہیں وہ سرفراز و سربلند ہوتے ہیں. لہذا یہ کربلا کے پیغام کو آگے بڑھانے
جذبہ جو حسین کے سوگواروں میں، حسین کے عزاداروں میں، حسین کے عاشقوں میں پایا جاتا ہے. ہم نے ان بچوں کو نہیں بلایا، ہم ان بچوں کو گھروں سے اٹھا کر نہیں لائے. جب یہ بچے سنتے ہیں جلوس ہے، یہ اصغر کی یاد میں نکل آتے ہیں. اس لیے کہ کربلا نے یہ پیغام دیا، کربلا والوں نے تاریخ رقم کی، مد مقابل خونخوار تھے، خونخوار کے مقابلے میں حسین نے شیرخوار پیدا کیے. خونخواروں کا مقابلہ حسین نے شیرخواروں سے کیا. لہذا یہی سبب ہے جب علی اصغر کو لے کر حسین اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر فوج اشقیاء کے مقابلے میں آئے، فوج اشقیاء منقلب ہو گئی. یہ حسین کا کردار ہے. دنیا میں جتنے اجتماعات ہوتے ہیں سب بلائے جاتے ہیں. یہ حسین کی عزاداری کا امتیاز ہے کہ حسین کا عزادار خود چلا آتا ہے. لہذا حسین کی عزاداری کے اجتماعات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. عزادارہ نے سید الشہداء کے اجتماعات جس طریقے سے حسین ابن علی فرماتے ہیں، میں نانا کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں 4 اہداف کے حصول کے لیے. نمبر 1 اصلاح امت. آج ہمارے عزاداری کے اجتماعات کا مقصد اصلاح امت ہوتا ہے. یہ عزاداری کے اجتماعات، یہ جلوس، یہ مجالس، یہ عشرے، یہ خمسے، یہ امام بارگاہوں کی تعمیر، عزاخانوں کی تعمیر اصلاح امت کے لیے ہوتی ہے. لہذا ہر عزادار اصلاح امت کا علمبردار ہوتا ہے، اصلاح امت کا پیغمبر ہوتا ہے، اصلاح امت کا ترجمان ہوتا ہے. لہذا عزاداروں کو اپنی قدر و قیمت جاننی چاہیے. دنیا کو عزاداری کے اجتماعات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ اصلاح امت کا معاشرہ. دوسرا منشور حسین ابن علی کا، امر بالمعروف نہی عن المنکر. عزاداروں تم اپنی قدر و قیمت کو جانو. تمہارا امتیاز یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرنے والے ہو، نہی عن المنکر کرنے والے ہو. اور قرآن مجید یہ تمنا کرتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. خدا اس خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. میں دنیا کو دکھلا دینا چاہتا ہوں بہت سارے اجتماعات ہوں گے، مذہبی اجتماعات، مگر واحد عزاداری کا اجتماع ہے جو امر بالمعروف کا اجتماع بھی ہے، نہی عن المنکر کا اجتماع بھی ہے، اور معاشرے کو خیر کی دعوت دینے والا اجتماع بھی ہے. عزاداری ایک سید الشہداء، اس کے اجتماعات کا منشور میں گزارش کروں گا عزاداران سید الشہداء سے، منشور کو سمجھیں، منشور پر مکمل اتریں، منشور سے وابستہ رہیں. اصلاح امت، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور پھر اگلا منشور حسین ابن علی فرماتے ہیں اسیرو بسیرت جدی و ابی. ایک نانا کی سیرت، ایک بابا کی سیرت. آج ہمارے عزاداری کے اجتماعات
اپنی زندگی میں حسین پر رو کر ہمیں یہ سمجھا گئے، اے میرے پیروکاروں، اے میری امت، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، میں اپنی زندگی میں حسین پر رو کر تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں، اگر میں نہ رہا میری نیابت میں تم حسین پر رونا۔ اور پھر بابا علی مرتضیٰ کی سیرت، وہ سیرت کیا تھی؟ وہ عدل تھا، وہ انصاف تھا، وہ عدالت تھی، وہ حاکمیت تھی۔ علی مرتضیٰ کی عدالت، کوئی دنیا میں ایسی شخصیت نہیں ملتی علی ابن ابی طالب جیسی، جو عدالت میں اس قدر محکم ہو، دشمن کو زمین پر چت کرنے کے باوجود جب وہ علی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، علی سینے دشمن سے اتر کر ثابت کرتے ہیں کہ علی خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی اس راہ میں شامل کرنا نہیں چاہتا۔ اسی لیے زیارت جامع کبیرہ میں حضرت امام علی النقی اس انداز میں اہل بیت اطہار کا تعارف کرواتے ہیں، وَمَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ، اگر کوئی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہتا ہے وہ اہل بیت اطہار سے اللہ کی وحدانیت کو لیتا ہے۔ اگر توحید کا معاشرہ، توحید سے جڑنا چاہتے ہو، اہل بیت اطہار کے بغیر توحید نہیں مل سکتی۔ یاد رکھو، اگر اللہ کی وحدانیت کا، توحید کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہو، توحید کا عقیدہ پیدا کرنا چاہتے ہو، توحید ملے گی یا محمد میں، یا علی میں، یا حسن یا حسین میں، اس کے بغیر توحید نہیں ملے گی۔ اور یہی سبب ہے کہ جب یہ قافلہ مکہ سے نکلا، ایک پڑاؤ میں خیمے لگائے گئے، حسین کے ساتھ علی اکبر بھی قریب ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے دیکھا کہ بابا اچانک اٹھ گئے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اپنے زبان پر جاری کیا۔ علی اکبر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا آپ کو پورے سفر میں ایسا پریشان اور مغموم نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان پر کلمہ استرجاع جاری کیا؟ ایک مرتبہ اکبر کی طرف دیکھا اور کہا، اکبر ابھی ابھی میری آنکھ لگی تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک ہاتف غیبی آواز دے رہا ہے، جیسے جیسے فاطمہ کے لال کا یہ قافلہ آگے جا رہا ہے، موت ان کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ قربان جاؤں علی اکبر کی توحید پرستی پر۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتا ہے، بابا جان ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر کا سوال پوچھنے کے لیے امام نے سر اٹھایا تھا۔ علی اکبر نے پوچھا، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ جب یہ سوال سننا تھا، علی اکبر کی طرف دیکھتے ہوئے مولا نے فرمایا، علی اکبر یہ کیسا سوال ہے؟ اگر ہم حق پر نہ ہوں تو کیوں کون ہوگا حق پر؟ ایک مرتبہ جب یہ جواب تسلی کے لیے علی اکبر نے سن لیا تو تب کہا، بابا جان جب ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے موت کے پیچھا ہم کریں یا موت ہمارا پیچھا کرے؟ کیا عظیم وحدانیت ہے، کیا عظیم توحید پرستی ہے اس اہل بیت اطہار کے گھرانے کی۔ یہی سبب ہے جب
عصر عاشور ہوئی اور حسین ابن علی کے انتظار میں قیام حسینی میں انتظار ہو رہا تھا، حسین کا زلجنا حسین کا زلجنا تنہا آیا۔ ایک مرتبہ سکینہ برآمد ہوئی، اپنے بابا کے سہاری کے قریب گئی، دونوں قدموں کو پکڑ کر پوچھا، اے میرے بابا کے سواری، یہ بتلا تو تنہا کیوں آیا، میرا بابا کہاں ہے؟ اور پھر سنو گے کہ بہن زینب خیمے سے آئی، بائی کی شہادت کا مرحلہ سنا اور گئی مقتل کی طرف۔ مقتل میں جانے کے بعد اپنے بھائی کو تلاش کیا، بھائی کی لاش پہچانی نہیں جاتی۔ ایک مرتبہ خوشبو محسوس کرتے کرتے ایک لاش کے قریب گئی، قریب جا کر کہا، کیا میرا مظلوم بھائی حسین کی لاش یہی ہے؟ انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ ایک مرتبہ یقیناً اعجاز امامت سے آواز آئی ہوگی، اے بہن، مظلوم بہن، میں تیرا مظلوم بھائی ہوں۔ ایک مرتبہ زینب نے حسین کے جسم اطہر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں کہا، اے پروردگارا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے خدا، محمد کے گھرانے میں یہ آخری قربانی تھی جو ہم نے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔